بسم اللہ شار الاحکام ما حمدہ یبدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ صفحہ نمبر 92 سے آج ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، جو اختتامی اور آخری باب ہے توکل اور ترک اسباب۔ انشاءاللہ اس پر اللہ نے چاہا تو آج یہ کتاب کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا بتوکل پائے اشتر ببند، کہ توکل کرو اور اونٹ کے پیر کو پہلے باندھ دو۔ بعض ناواقف لوگوں نے توکل کو بہت غلط استعمال کیا، انہوں نے اسباب کو بالکل ترک کر دینے کا نام توکل رکھا۔ بعض صوفیاء نے اپنے کچھ اقوال یا اشعار میں ترک اسباب کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ یہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا منشا یہ تھا کہ ظاہری اسباب کی حقیقت ہر آن پیش نظر رکھو کہ حقیقت میں نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یعنی عوام الناس نے اس کا استعمال غلط کیا۔ جو بعض اقوال و اشعار میں صوفیاء نے اسباب کی صحیح حیثیت کو متعین کرنے کے لیے جو باتیں کی تھیں اس کو ترک اسباب پر محلول کر لیا، جبکہ اصل میں وہ یعنی فاعل حقیقی کی حقیقت کو اور توکل کی حقیقت کو جاگزی کروانا چاہتے تھے، باور کروانا چاہتے تھے۔ نفع و ضرر تمام تر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ان کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ ظاہری اسباب کو بالکل چھوڑ دو، یعنی اس کی تعلیم تلقین عام نہ کی گئی۔ اس طرح سے انہوں نے تعلیم نہیں کی بات کہ اسباب کو ترک کر دو، بلکہ وہ تو تمام نفع و ضرر کا مالک اللہ ہے، اس بات کو بتلانا چاہتے تھے۔ یہاں ترک سبب کے مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دینا مناسب ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنے کام کرتا ہے اس سے یا جلب منفعت نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا حفظ منفعت یعنی حاصل شدہ نفع کی حفاظت، یا دفع مضرت کہ کسی نقصان کو ختم کرنا۔ تین کاموں کے لیے ساری دنیا دن رات سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کام کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں۔ ان اسباب کی تین قسمیں ہیں، یعنی یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اصل میں مصلحت کسے کہتے ہیں، یعنی یہ بات اصول فقہ کا موضوع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شریعت کے تمام احکامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ مبنی بر مصلحت ہیں۔ مبنی بر مصلحت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے بندوں کا، اور بندوں کے فائدے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے یا کسی نقصان کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے ان سے۔ تو نقصان کا دور کرنا یہ بھی تو ایک فائدہ ہی ہے، اور جب کسی شے سے نقصان کو دور کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاصل شدہ منفعت تھی اس کی حفاظت ہوئی۔ تو یہ تین باتیں یعنی جلب منفعت، حفظ منفعت اور دفع مضرت اصلاً جمع ہو جائیں تو وہ جلب منفعت قرار پاتی ہیں، یعنی تینوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ فائدہ حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا، اور جب نقصان سے بچا گیا تو فائدہ آپ حاصل ہوا، اور جب نقصان سے بچا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاصل شدہ فائدے کی حفاظت ہو گئی۔ تو مصلحت پر مبنی ہے، یعنی جلب منفعت پر مبنی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے سارے کام جو انسان کرتا ہے جن کو مفید کام کہا جاتا ہے وہ انہی اصولوں پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسباب کی بھی تین قسمیں ہیں۔ یقینی اسباب نمبر 1، یعنی ایسے اسباب جن کے ذریعے مسبب کا حصول یقینی ہوتا ہے، یعنی سبب فراہم کیجئے تو مسبب اس کے اوپر جس شے کا ترتب ہوتا ہے، جو شے اس کے نتیجے میں ظاہر ہونی ہے وہ یقینی طور پر حاصل ہو جائے گی۔ یقینی سے مراد یعنی وہ جو کہ انسان کے علم میں یقینی ہے، مشاہدے میں یقینی ہے، سنت اللہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ جیسے کسی کو یعنی آگے بتایا جا رہا، مثال دی گئی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، روٹی سامنے رکھی ہے، یقین ہے کہ اس کے کھا لینے سے بھوک رفع ہو جائے گی۔ ایسے اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، جنون ہے اور شرعاً حرام ہے۔ یعنی انسان یہ کہے کہ میں نہ کھاؤں اور میری بھوک
ختم ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نے توکل کیا اللہ پر اور میں روٹی کا نوالا نہیں لوں گا اور اللہ میرے پیٹ کو بھر دے، تو یہ اصل میں قانون فطرت سے جنگ کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالمقابل آنے کے مترادف ہے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلنا ہے، تو اس لیے یہ چیز ناجائز ہے اور شرعاً حرام ہے۔ نمبر 2، ضنی اسباب، یعنی ایسے اسباب جن کو اختیار کرنے سے مسبب کا حصول پوری طرح یقینی تو نہیں ہے لیکن عادتاً ہو جایا کرتا ہے، مثلا تجارت، زراعت وغیرہ کے ذریعے معاش کا حصول۔ ایسے اسباب کو ترک کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یعنی اب تجارت کریں گے تو نفع آئے گا، یعنی روپیہ آئے گا، اور تجارت نہیں کریں گے تو روپیہ نہیں آئے گا۔ یہ بات تو ایسی نہیں ہے نا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بغیر تجارت کے بھی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، تو عطا کرنے کے طریقے کئی ہیں۔ تو جو دیگر طریقے ہیں وہ بھی اپنی جگہ احتمالی طور پر موجود ہیں۔ ان احتمالات میں سے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ شخص محنت کرے، تجارت کرے، تو ملازمت کرے تو اس کو پیسے آئیں، یعنی اس کا گزران اس کو فراہم ہو۔ تو کہا کہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ایسے اسباب کو ترک کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یعنی ایسے ضنی سبب یعنی امکانی سبب کو اگر انسان ترک کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ نہ سبب کو اختیار کرے نہ اسباب کے ماحول میں رہے، مثلا کوئی شخص جا کر جنگل میں بیٹھ جائے، یہ تو شرعاً ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسباب کے ماحول میں رہ کر اسباب کو چھوڑ دے، یعنی جہاں امکانات میں سے کسی بھی امکان کا وقوع ممکن ہو تو وہاں رہے، مگر ان امکانات میں سے کسی کے لیے کوشاں نہ ہو، اس کے لیے کوشش کرنے والا نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص جنگل میں جا کر بیٹھ جائے تو یہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اس نے ماحول ہی کو چھوڑ دیا جہاں امکانات رزق پائے جاتے تھے اور ان امکانات کو ہی اس نے بند کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسباب کے ماحول میں رہے، یعنی وہ شہر میں ہے، بستی میں ہے، رہ کر اسباب کو چھوڑ دے، یعنی تجارت نہ کرے، زراعت نہ کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے، شہر میں لوگوں کے ساتھ رہے لیکن کسب معاش کی فکر نہ کرے۔ عام حالات میں تو یہ بھی جائز نہیں لیکن چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، یعنی اب عام حالات میں تو ایسا کرنا ہر ایک کے لیے یا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا، مگر بعض ایسے افراد ہیں، بعض خاص افراد ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا غلبہ حال ہوتا ہے، جس کام سے وہ وابستہ ہے اس کا اس قدر غلبہ ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے دین کی خدمت ایسی لے رہا ہوتا ہے، ان سے عوام کو اتنا نفع ہو رہا ہوتا ہے، ان کی یعنی ایک طرح سے کہیے کہ خدائی تشکیل ہو چکی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کسی کام پر مامور کر دیا جاتا ہے، وہ اس میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، یعنی وہ کام کو اسباب معاش کو اس لیے نہیں ترک کرتے کہ ان کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، یا یہ کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں یا کر نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور نفع کو، جو آخرت کا نفع ہے، وہ جو مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہے، اس کے لیے اپنے اس ذاتی نفع کو ترک کر دیتے ہیں اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں، پھر اس قدر اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اس قدر اس میں محبوس ہو جاتے ہیں، اس قدر اس میں وہ صرف ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ یعنی جائز ذرائع معاش کو اور کسب معاش کے امکانی ذریعوں کو جو ضمنی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کا ان کے پاس موقع نہیں رہتا۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو اب ایسے شخص کے لیے اس طرف التفات نہ کرنا، یعنی کمائی دمائی کی طرف التفات نہ کرنا اور یکسوئی کے ساتھ اللہ اللہ کرنا یا اور بھی جو دین کی خدمت کے شعبے ہیں ان میں مصروف ہو جانا کب جائز ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ کہ صاحب عیال نہ ہو، یعنی کسی کا نان نفقہ شرعاً اس کے ذمے نہ ہو، یعنی اوروں کے حقوق کے ضیاع کا ذریعہ نہ بن جائے، اوروں کے حقوق ہیں تو پھر اس شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب عزم اور پختہ کار ہو، یعنی اس کے اندر ارادے کی اتنی پختگی ہو کہ جس بات کو اس نے طے کر لیا ہے اب اس پر ڈٹا رہے اور نامساعد حالات اور مشکل حالات کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے اور لڑکھڑا نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے، ہر حال میں راضی برضا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو اس نے عزیمت کا ایک فیصلہ کر لیا مگر کل کو جو ہے وہ پشیمانی ہو، اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو یا افسوس کرے یا اسے حسرتیں ہوں اور جو ہے پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اور یوں کیوں ہوا اور فلاں کے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں، اور اس طرح کے خیالات کا یعنی رضائے رب کے بالمقابل نہ آ جائے اور کہیے کہ تقدیر پر راضی رہنے کے بالمقابل کوئی اور دوسری غلط روش اختیار نہ کرے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ کسی سے صراحتاً یا اشارتاً سوال نہ کرے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس کی
یعنی ارادے کی پختگی، شخصیت کی پختگی اس قدر ہو کہ وہ تعفف اختیار کرے، یعنی کسی سے سوال نہ کرتا ہو. اور سوال نہ کرنا صرف زبان سے نہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا طریقہ اختیار کرے، ایسا حلیہ اختیار کرے، ایسی وضاقتہ اختیار کرے کہ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ تو فلاں شے کا طالب ہے، فلاں شے چاہتا ہے. تو کنایتاً، اشارتاً اور کہیے کسی رمز کے ذریعے سے اس بات کو لوگوں پر ظاہر کرے، تو یہ بھی ایک طرح سے مانگنا ہی ہو گیا. تو مانگنے سے بالکل یہ کنارہ کش ہو جائے، اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہ مانگے. اگر ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اتنی اس کے اندر پختگی ہے، تو پھر ان شرائط کے ساتھ اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہو جاتا ہے. یعنی فرض واجب نہیں ہے، جائز ہو جاتا ہے. ان شرائط کے ساتھ کوئی شخص علاجاً اسباب معاش کو ترک کرے، یعنی اپنے نفس کے علاج کے لیے اسباب معاش کو ترک کرے تو شرعاً جائز ہوگا. لیکن ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو ناجائز ہو جائے گا. جن صوفیہ اکرام سے منقول ہے، اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور اس لیے کہ وہ کبھی جذبات میں آ کر ایسا کوئی فیصلہ کر لے اور پھر بعد میں پچھتاتا رہے. اور اسی طرح سے یہ کہ کسی بھی شخص کو جو نوارد ہو اس راستے میں، مجاہدات کے راستے میں، ریاضتوں کے راستے میں، وہ اگر ایسا کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کے اس فیصلے پر امکان ہے کہ بعد میں اسے پشیمانی ہو، بلکہ زیادہ امکان ہے کہ پشیمانی ہو یا پریشانی ہو. تو زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، تو ایسا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے. حتی الامکان اسے توکل کی وہ صورت اختیار کرنی چاہیے جس میں کہ وہ اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہو، جیسا کہ آگے ذکر بھی آ جائے گا. باقی اگر کوئی شخص مجاہدات کا عادی ہو اور زندگی کا ایک عرصہ وہ گزار چکا ہو مجاہدات میں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے سر پر ایسے بڑے ہوں جو اس کے حوال سے بھی واقف ہوں اور ساتھ ساتھ معاشرے کی نفسیات سے بھی واقف ہیں، پھر وہ اسے اس بات کا مشورہ دیں یا اس کی اجازت دے، تو وہ شیخ و مرشد کی اجازت پر ایسی کسی قدم کو اٹھائے، اس کے بغیر ایسا کوئی کام نہ کرے، ورنہ دین کو بدنام کرے گا یا یہ کہ بعد میں کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہوگا. تو ان شرائط کے ساتھ کوئی شخص علاجاً اسباب معاش کو ترک کرے تو شرعاً جائز ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو ناجائز ہو جائے گا. جن صوفیہ اکرام سے منقول ہے کہ وہ اسباب معاش کو ترک کر کے بیٹھ گئے تھے، ان کا حال یہی تھا کہ وہ واقعتاً راضی برضا تھے، اولو العزم اور پختہ کار تھے. کسی دیکھنے والے کو گمان ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ فاقس ہیں یا انہیں روپے پیسے کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے اصحاب صفا کی یہی شان بیان فرمائی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی جو حالات سے ان کے حقیقتاً واقف نہیں ہے، ان کو ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، ایسے مسکین آدمیوں کے نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں. ان کے ظاہری حلیے سے اور ان کے عدم سوال سے اور ان کے استغنا کی شان سے اور ان کی زہد کی شان سے، یہ یعنی جس کے پاس مال ہے وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ میں اس کو دوں کیسے، یہ تو عزت نفس اس کی مجروح ہوگی، یا یہ کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ضرورت مند ہے. یعنی اس طرح سے جو بھرم رکھ سکتا ہو اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے غنا کو وہ سنبھال سکتا ہو، تو اس کے لیے جواز کی صورت بیان کی، جیسے کہ ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین تربیت سے اصحاب صفا کی صورت ہو، یا بعد میں بھی اللہ والے جو اس طریق کو اختیار کر کر یکسو ہو کر اللہ کے دین کی خدمت میں لگتے رہے ہیں. پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا صوفیہ اکرام رحمہم اللہ نے اسباب معاش کو ترک کرنا منقول ہے، وہ کسی دینی یا اجتماعی ضرورت یا علاج نفس کے لیے تھا. کسی دینی یا اجتماعی ضرورت، یعنی مسلمانوں کا اجتماعی فائدہ ہے، کوئی علم ضائع ہو رہا ہے، اس علم کی حفاظت کے لیے جم کر بیٹھ گئے. مثال کے طور پر علوم دینیہ کو خطرہ ہے تو وہ ایک طرف جم کر بیٹھ گئے اور سارے معاش کو ترک کیا اور معاشرے کی اس خاص دینی ضرورت کو پورا کرنے پر منہمک ہو گئے. اب کسی شے کی انہیں پرواہ نہ رہی، نہ اپنی، نہ گھر بار کی، نہ کسی اور شے کی، اور اس طرح سے ایک انہوں نے بڑے مقصد کے لیے قربانی دی. یا اسی طرح سے کوئی اجتماعی اور ضرورت ہے، کوئی دینی ضرورت ہے اس کے لیے، یا علاج نفس کے لیے، یعنی یہ کہ اپنے علاج کے لیے عارضی طور پر ایسی کوئی ریاضت یا ایسا کوئی مجاہدہ انہیں ان کے شیخ کی طرف سے تلقین کیا گیا. ورنہ عام حالات میں افضل و بہتر صورت یہی ہے کہ انسان کسب معاش کرے، یعنی روزی کمانے کے ذرائع اختیار کرے، اور یہ توکل کے کسی طرح منافی نہیں ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اونچے درجے کے عارفین کا توکل یہی ہے کہ وہ کسب معاش کر کے نظر اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں رکھتے، کہ وہ کسب معاش کر نظر اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں رکھتے. یعنی یہ سنت، اور یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تلقین فرمایا. اور اس کو ہم سنت اس لیے کہیں گے، اگرچہ نبی اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے طریقے اختیار نہ کیے، مگر جو طریقہ آپ کا تھا وہ پہلے والے طریقے میں استثنائی درجے پر بیان ہو گیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو تلقین فرمایا عمومیت کے ساتھ وہ یہی ہے کہ کسب معاش کرے، معاش کے طریقوں کو، جائز طریقوں کو انسان اختیار کرے اور اس کے ذریعے سے اس کے اندر استغنا کی شان بھی پیدا ہو۔ انوار سہیلی فارسی کی مشہور کتاب ہے، یہ ملا وائز کاشفی کی کتاب ہے کہ اس کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک بڑی حکیمانہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے ایک کوے کو دیکھا کہ اس کے پر کٹے ہوئے ہیں۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا، اس کے لیے خوراک کہاں سے مہیا ہوگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عقاب نظر آیا جو اپنی چونچ میں ایک شکار پکڑ کر لایا تھا۔ یہ عقاب کوے کے قریب پہنچا اور کوے کے منہ میں شکار ڈال دیا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس طرح بھی رزق دیتا ہے، پھر میں تلاش معاش کی فکر کیوں کروں، اللہ تعالیٰ خود میرے لیے رزق بھیج دے گا۔ چنانچہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کئی روز گزر گئے مگر اسے کچھ نہ ملا۔ پھر کسی حکیم نے اسے سمجھایا کہ بندے خدا، تجھے دو پرندے دکھلائے گئے تھے، ایک پر کٹا کوا، دوسرا عقاب، تو نے کوا بننے کو ترجیح کیوں دی؟ عقاب بننے کا خیال کیوں نہ آیا جو خود بھی کھاتا اور دوسرے معذوروں کو بھی کھلاتا؟ یہ حکایت توکل کی حقیقت کے بالکل ٹھیک نشاندہی کرتی ہے۔ جس شخص کے پاس اسباب و وسائل موجود ہوں اس کا اسباب کو چھوڑ دینا غلط ہے۔ اس کا اسباب کو چھوڑ دینا غلط ہے۔ اس کی مثال عقاب کی سی ہے، اسے خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص معذوری یا مجبوری سے اسباب سے محروم ہو جائے تو پھر یہ غیر معمولی فکر بھی غلط ہے کہ روزی کہاں سے آئے گی۔ ان کو ہر آن یہ سوچنا چاہیے کہ اسباب و وسائل تو چند آلات تھے، اصل رازق تو اللہ ہے۔ اگر اسے زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ چنانچہ صوفیہ کرام نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ جن صورتوں میں انسان کے لیے ترک اسباب جائز ہوتے ہیں ان صورتوں میں بھی اسباب عادیہ کو ترک کر کے توکل کرنا بہتر ہے یا اسباب عادیہ کو اختیار کر کے، یعنی اسباب جو کہیے کہ فطری درجے کے، قدرتی درجے کے اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کر پھر توکل کرنا اچھا ہے یا ان کو ترک کر کے توکل کرنا اچھا ہے۔ شیخ عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اسباب کو اختیار کرنے پر زبان طعن دراز کرے وہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے، یعنی اللہ نے حکمت یہی رکھی ہے کہ لوگ جو ہے طریقوں کو، معاش کے طریقوں کو اختیار کریں، کوئی نہ کوئی پروفیشن، کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کریں اور اس کے ذریعے سے کمائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی جائز ضروریات بھی پوری کریں اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ بھی اس سے فراہم کریں۔ اور جو شخص جائز مواقعوں پر اسباب عادیہ کو ترک کرنے پر اعتراض کرتا ہے، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جن کے استثناء کو شروع میں بیان کیا گیا، وہ اسباب عادیہ کو ترک کر دیتے ہیں اور ان کے لیے شرائط پوری ہوتی ہیں اس لیے ترک کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر ان پر اعتراض کرتا ہے تو وہ توحید کی حقیقت کا انکار کرتا ہے، یعنی اب وہ یہ جانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں کہ توحید ہے کیا۔ توحید کے تو معنی یہ تھے کہ فاعل حقیقی ایک کو دیکھا جائے، ایک کو کہا نہ جائے صرف بلکہ دیکھا جائے، تو وہ تو جانتے ہیں کہ فاعل حقیقی ایک ہے، تو پھر وہ جب وہ فاعل حقیقی مؤثر حقیقی ہے تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اسباب کو اختیار کروں۔ تو یعنی یہاں سے ایک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں اپنے اپنے محل پر جائز ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے ترک معاش یا ترک اسباب کرنا درست ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے درست نہیں ہوتا، اور عمومیت کے ساتھ ہر ایک کو جو بات تلقین کی جائے گی وہ یہی ہوگی کہ وہ توکل اس طرح کریں کہ اسباب کو اختیار کریں، پھر نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر جائز تو دونوں ہیں، لیکن افضل و اعلیٰ طریقہ وہی ہے جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دی ہے اور جو ان حضرات کی سنت ہے، اور وہ یہ کہ اسباب کو اختیار بھی کیا جائے لیکن بھروسہ تمام تر اللہ پر ہو، اسباب کو کارساز نہ سمجھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقل ساقہا و توکل کہ سادہ، مختصر اور بلیغ جملے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ جو مشہور واقعہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدو مسجد میں آئے اور انہوں نے جو ہے اپنا اونٹ باہر چھوڑ دیا اور ایسے ہی جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کیوں نہیں باندھا تم نے؟ اس نے کہا میں نے توکل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عقل ساقہ، پہلے اس کے پیر کو باندھو و توکل، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب جو کر سکتے ہو اختیار کرو پھر توکل کرو۔ عصر حاضر میں خاص طور سے توکل کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ عصر حاضر میں اب یہ اہم بات ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ
اگر اسباب کو ترک کر دیا جائے گا تو اس سے کئی فتنوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ذاتی سطح پر بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عصر حاضر میں خاص طور سے عمومیت کے ساتھ جو بات تلقین ہوگی وہ یہی ہے کہ توکل کا صحیح طریقہ یہی ہے، کیونکہ جن مواقعوں پر ترک اسباب جائز ہوتا ہے وہاں بھی اسباب کو چھوڑنے سے آج کل سینکڑوں مفاسد اور غوائل کا خطرہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو اس کو بعد میں پریشانیوں میں مبتلا کر دے، اور یہ چیز کم از کم کبر تو پیدا کر ہی دیتی ہے، اس کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ دیکھو میرا کیسے غیبی انتظام ہے، اور کیسے میرے لیے جو ہے وہ دوسرے لوگ تو محنت کر کے کماتے ہیں اور مجھے دیکھو اللہ کیسے جو ہے وہ بٹھا کر کھلاتا ہے۔ اس طرح کی متکبرانہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں اور اس سے پھر نقصان ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے مغرور ہو جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی شیطانی رستے پر پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اسباب کو بہرحال اختیار کرے انسان۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ اسباب خفیہ یعنی پوشیدہ اسباب۔ ہاں، اسباب کی ایک قسم اور ہے جسے اسباب خفیہ کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دور اسکار اور باریک تدبیروں کے پیچھے پڑنا۔ یہ چیز بلا شبہ توکل کے منافی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس مقصد کو بھی حاصل کرنا ہو اس کے لیے سامان کے ان ظاہری اسباب کو ضرور اختیار کیا جائے جو انسان کے بس میں ہوں، قلب و دماغ کو لمبی چوڑی تدبیروں کی فکر سے آزاد رکھا جائے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ اجملو فی الطلب، کہ کسی شے کو طلب کرنے میں اختصار سے کام لو، وتوکلوا علیہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں طلب کرنے میں اجمال سے کیا مراد ہے کہ انسان بہت ساری اس کی باریکیوں میں نہ جائے اور یہ نہ سوچے کہ ایسا ہوگا تو پھر یہ اندیشہ ہے، اس کے لیے بھی کچھ پیش بندی کر لوں، ایسا ہوگا تو پھر اس کی بھی کوئی پیش بندی کر لوں۔ جیسے اسی طرح کی یعنی اسباب خفیہ کے درجے کی چیز جو ہے نا وہ یہ انشورنس ہے۔ مثال اگر میں عرض کروں تو یہ انشورنس ہے کہ بھئی اگر نقصان ہو گیا تو اس کے لیے ایسا کرتا ہوں، انشورنس کروا کے رکھتا ہوں، اور یہ چیز بھی میری انشورڈ ہو، اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، یعنی جو امکانات خطرات ہیں ان کے لیے پہلے سے کچھ ایسا کر لینا، اور خاص طور پہ ناجائز کر لینا تو یہ تو بالکل ناجائز بات ہے۔ جائز بھی ہو تو بہت زیادہ یعنی اندیشوں کا شکار ہوتے رہنا یہ خفیہ تدبیر اور اسباب کے درجے میں آتا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ تو اجملو فی الطلب، اختصار سے کام لو اپنی طلب میں، منصوبہ بندی بہت زیادہ نہ کیا کرو، وتوکلوا علیہ، اور اللہ پر توکل و بھروسہ کرو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کا ذکر فرمایا ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، یعنی 70,000 ایسے افراد جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ولا یقطعون، کہ وہ داغ دینے کا علاج نہیں کرتے۔ عربوں کے ہاں جو ایک علاج کا طریقہ تھا کہ کسی کو کوئی زخم ہو جائے، یا مثال کے طور پر کوئی کسی وجہ سے کوئی سرجری کرنی پڑی ہے، تو اس کے بعد اس زخم کو سکھانے کے لیے یا اس جگہ کو بند کرنے کے لیے لوہے کو تاپ کر آگ کے اوپر اس جگہ پر لگا دیا جاتا تھا، تو اسے داغنا کہتے ہیں۔ اس طرح سے علاج کیا کرتے تھے، مگر اس میں مفاسد کے پہلو بھی پائے جاتے تھے، یعنی بعض فسادات بھی پائے جاتے تھے۔ تو کہا کہ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ باریک تدبیروں کے پیچھے لگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اہل عرب میں لوہے کے ذریعے داغ دینے کا علاج آخری علاج سمجھا جاتا تھا۔ مشہور مقولہ ہے کہ آخر الدواء القی، کہ دواؤں میں سب سے آخری دوا جو ہے وہ داغنا ہے۔ پہلے تو اس میں کہیے کہ کچھ مرہم لگایا جاتا تھا، پھر اسی طرح کچھ چیرا لگا کے صفائی کی جاتی تھی، مگر کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر اس جگہ کو بے جان کر دینے کے لیے اور حس کو ختم کر دینے کے لیے داغ دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ آخری علاج جو ہے وہ داغنے کا علاج ہے۔ البتہ اس کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا، اس کو ناپسند کیا گیا، جیسے کہ اس روایت میں 70,000 افراد جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ان میں اور بھی ایسی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جن کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا، مگر یہ اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف قرار دیا گیا۔ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا کہ سامنے کے اسباب اور تدبیروں کو اختیار فرماتے اور اس کے بعد یہ دعا فرماتے کہ اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ یہ اپنی سی کوشش تھی جو ہم نے کر لی اور بھروسہ آپ ہی پر ہے، ہم توکل آپ پر کرتے ہیں، جو کچھ جہد محنت کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لی، اب باقی توکل آپ پر ہم کرتے ہیں۔ 1857 کے جہاد میں دہلی کے چند بزرگ ایک مکان میں معصور ہو گئے، باہر قتل عام ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ جہاد استعمال کیا گیا، نہ کہ غدر۔ بعض نادان لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کا جو اس میں مصطلح ہے اور جو انہوں نے مسلمانوں کو غدار قرار دینے کا موقع بنایا تھا، یہ 1857 کی جنگ آزادی تھی یا جہاد تھا، نہ کہ غدر۔ تو اس کو غدر کہنا صحیح نہیں ہے، اور بغاوت تو کیا ہوگی، اصل میں تو مسلمانوں سے ملک چھین لیا تھا آ کر انگریزوں نے، تو اب جو باہر سے آ کر حملہ آور ہوئے تھے اسلام پر، مسلمان
مسلمانوں پر، تو ان سے لڑنا تو اپنی جگہ کوئی بغاوت نہیں ہوتی، ان سے لڑنا تو جہاد ہوتا ہے، اور ان سے لڑنا تو اصل میں جنگ آزادی ہوتی ہے۔ تو 1857 کے جہاد میں دہلی کے چند بزرگ ایک مکان میں محصور ہو گئے۔ باہر قتل عام ہو رہا تھا، اس لیے نکلنا ممکن نہ تھا۔ پانی کا جتنا ذخیرہ مکان کے اندر موجود تھا وہ 2-3 روز میں ختم ہو گیا۔ جب پیاس سے عاجز ہو گئے تو ایک بزرگ نے پیالہ لے کر پر نالے کے نیچے رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ میرے بس کا تو اتنا ہی کام تھا، آگے بارش برسانا آپ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی اور سب لوگ سیراب ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کے نزدیک اسباب کو بالکل چھوڑ بیٹھنا غلط ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسباب کی حقیقت ہر آن ذہن میں مستحضر رہے اور کسی بھی مرحلے پر ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے، اس کے بجائے اختصار و اعتدال کے ساتھ اسباب کو اختیار کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ البتہ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کے اس راستے کو اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، اور عادتاً کسی شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر اس مقام کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے مقام توکل کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی شیخ کامل سے رجوع کر کے اپنے حالات و واقعات سے اسے باخبر رکھا جائے اور اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ الحمدللہ یہاں ہماری یہ کتاب دل کی دنیا، اس کا مطالعہ مکمل ہوا، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوا کہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں خاص طور پر نماز فجر کے بعد لوگ جو ہے کچھ آرام کا ارادہ کرتے ہیں، مگر اس خیال سے کہ یہ وقت اس کام میں صرف ہو جائے تو یہ اپنی جگہ خود ایک دین سیکھنے اور نیکی کے کاموں کا وسیلہ بن جائے، اور ساتھ ساتھ اشراق تک جاگنے کی جو فضیلت ہے، اور کہیے کہ اشراق سے پہلے سونا پسندیدہ نہیں ہے، تو ایک مکروہ صورت سے بھی ہم بچ جائیں، اور ساتھ یہ کہ اشراق کی فضیلت کو بھی حاصل کر لیں۔ اس کے لیے الحمدللہ یہ کام اپنی جگہ پورے پائے تکمیل کو پہنچا۔ درمیان میں 3 دن ناغہ ہوا جس سے جو اپنے اختیاری اسباب میں نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر معاف فرمائے، اور باقی یہ کہ الحمدللہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک خلاصہ اگر ہم اس پورے مبحث کا دیکھنا چاہیں پہلے صفحے سے تو ذرا بات تازہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم نے آغاز میں یہ بات دیکھی تھی کہ اس کتاب کی تقریب کیا ہوئی تھی، یعنی اصلاً یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے اس موضوع کو تصوف کے تعارف کے لیے اختیار فرمایا، جیسا کہ کتاب کے سرورق پر بھی لکھا ہوا ہے کہ تصوف کے صحیح تعارف اور اس کے بنیادی مسائل پر مشتمل دل نشین مضامین کا مجموعہ۔ پھر بعد میں اسے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسے مرتب فرماتے رہے اور شائع فرماتے رہے۔ البلاغ جو دارالعلوم کراچی سے شائع ہونے والا ماہنامہ ہے، بعد میں انہیں یکجا کر کر ایک کتاب کی صورت میں شائع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے علم تصوف اور اس کا موضوع کیا ہے اسے واضح کیا گیا تھا، اور یہاں یہ دیکھا گیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان، اس کے اندر ایک حقیقت ہے جسے روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جو ظاہری احکام ہیں وہ علم فقہ میں آ جاتے ہیں، اور جو باطنی احکام ہیں وہ علم تصوف میں آ جاتے ہیں۔ دل کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اور پھر بتایا گیا جیسے جسم پر امراض آتے ہیں اس کا علاج کروایا جاتا ہے، ظاہری اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے روح پر بھی امراض آتے ہیں، اور جو باطنی امراض ہیں ان کا علاج بھی ضروری ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو ہلاکت سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اور وہ دل کے امراض کا علاج کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ فن علم تصوف اسے اختیار کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے، نفس کا تزکیہ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ تصوف ایک فن کے طور پر مدون کیا گیا، باقاعدہ مرتب کر دیا گیا، اور اس پر جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں اس کا پھر جواب دیا گیا کہ خاص طور پر اس کو جو بدنام کرنے والا طبقہ ہے، جن لوگوں نے شریعت سے آزاد ہو کر طریقت کو اختیار کیا، تو بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، اور جب ہم تصوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اس سے شریعت و طریقت کا امتزاج ہوتا ہے، قرآن و سنت کی بالاتری کے ساتھ، اس کی بالادستی کے ساتھ جو احکامات باطن ہیں ان کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ شریعت بغیر طریقت نرا فلسفہ ہے، اور طریقت بغیر شریعت زندقہ و الحاد ہے۔ اسی طرح سے اور اکابر علماء کا اور ابتدائی زمانے کے صوفیاء کے اقوال نقل کر کر بتایا گیا تھا کہ تصوف سے مراد ہماری کیا ہے اور کس طرح سے یہ فن بنا۔ بتایا گیا کہ ابتدائی زمانہ میں بہت سے لوگ تھے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ عابد و زاہد کہلاتے تھے، تو بعد و زہاد کے دعوے دار یعنی عبادت و زہد کے دعوے دار جب بہت ہو گئے تو ان میں جو طبقہ اہل السنہ والجماعہ یعنی صحیح سنی عقائد سنی مسلمانوں کے جو اکابر علماء کا طبقہ تھا،
جنہوں نے کہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے کے موافق باطن کی تزکیے کا کام کیا اور علم کی برتری کو باقی رکھا، وہ پھر صوفی کہلائے۔ اور یہاں سے تصوف کی اصطلاح اور پھر ان کا جو ہے وہ ایک رواج ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہاں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں علماء دیوبند کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ تصوف پر بدعات کا غلبہ ہوا تھا اسے دور کر اسے شریعت کی حاکمیت میں جاری و ساری رکھا، اور خاص طور پہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ در مدرسہ خانقاہ دیدم، کہ ایک ایسا مدرسہ ہے جس کے اندر خانقاہ نظر آتی ہے، تو مقاصد خانقاہ کو مدرسے کے ساتھ پورا کیا گیا، شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کر پورا کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک اعمال باطنہ ہیں اور ایک اعمال ظاہرہ ہیں۔ پھر اعمال ظاہرہ کا بتایا گیا کہ اس میں جیسے فرائض و واجبات ہوتے ہیں، اسی طرح اعمال باطنہ میں بھی کچھ رذائل اور فضائل ہوتے ہیں، تو فضائل کا اختیار کرنا ضروری ہے، رذائل سے بچنا ضروری ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقے بتائے اصلاح باطن کے، اس کو ذکر کیا گیا کہ پہلا طریقہ جو ہے وہ مرشد کامل کا اتباع ہے، پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ پھر اس پر جو اعتراضات ہوئے کہ آج مرشد کہاں سے مل سکتا ہے کوئی، تو بتایا گیا کہ اس کی کم از کم شرائط کیا ہیں۔ اگر یہ کم از کم شرائط والا کوئی شیخ دستیاب ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اپنی اصلاح کا اس سے تعلق قائم کرے۔ پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، اسے بتایا گیا کہ ان کے لیے یعنی کم از کم کیا معیار ہے جس کے موافق اس گئے گزرے زمانے میں بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا مرشد مل جائے گا جو آپ کو آپ کی اصلاح و ارشاد کے لیے کفایت کرے گا۔ پھر اصلاح باطن کا دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ کہ اپنے دوستوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا کہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ ان کی تنقید سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سے پوچھ کر اپنی خامیوں کی اصلاح کی جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اپنے دشمنوں کی باتوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کا سامان کرنا، کہ جو کچھ انسان کو وہ برا بھلا کہیں ان پر غور کرے اور دیکھے جو باتیں واقعی اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چوتھا طریقہ یہ دیکھا گیا کہ جو دوسروں میں انسان کو برائیاں نظر آتی ہیں تو ان برائیوں کو جب سامنے والوں میں دیکھتا ہے تو فوراً یہ سوچے کہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اس طرح سے اپنے اندر بھی ایک ایک برائی کو احتمالی طور پر غور کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور دو چیزیں ہیں، ہوا و ہدا۔ ہوا یعنی خواہش نفس کی پیروی، اس کو ختم کرنا ہے، اور ہدا یعنی ہدایت کی پیروی، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اتباع ہوا سے بچنا ہے، اتباع ہدا کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے لیے پھر یہ بات واضح ہوئی کہ جو نفسانی خواہشات ہیں دو طرح کی ہیں، ایک حظوظ نفس ہے اور ایک حقوق نفس ہے۔ حقوق نفس کو ادا کرنا ہے اور حظوظ نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر قابو یافتہ ہونا ہے اور اس کو دبانا ہے تاکہ جنت کا ہمارا مقام بنے، تاکہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ یہ کام یعنی خواہشات نفس کو کیسے دبایا جائے، وہ جو کہ حظوظ نفس کے درجے میں آتی ہیں ان کو کیسے دبایا جائے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے جس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ مجاہدے کی حقیقت کیا ہے، کہ جو چیز جس قوت پر قابو یافتہ ہونا ہے اس کے برعکس تھوڑا کچھ کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ جس سے اس پر کچھ دباؤ آئے، تو کیا ہوگا کہ وہ پھر اعتدال میں آ جائے گی۔ جو شے حد اعتدال سے باہر نکل رہی ہو اسے دوسری سمت سے دبایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے درجہ اعتدال پر آ جائے۔ اور پھر مجاہدے کی حقیقت جو ہے وہ مختلف افراد کے تجربوں سے واضح کی گئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جب یہ مجاہدہ اختیار کیا جاتا ہے تو کچھ فضائل باطنی ہیں جن کو اختیار کرنے کی پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تصوف میں پھر تربیت کی جاتی ہے۔ یہ فضائل باطنی ہے جس کی تربیت دی جاتی ہے، جس میں پہلے مقام محبت کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ ساری محبت سے افضل اعلیٰ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت۔ تو اس مقام محبت کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ پھر اسی طرح مقام شوق و انس اور رضا بالقضاء، شوق اور انس کے معنی پر تفصیلی بات ہوئی، اور پھر اسی طرح سے مقام اعلیٰ مقام رفیع کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس پر بات ہوئی۔ پھر اسی طرح توکل کی جانب کچھ تذکرہ آیا۔ پھر وہ چیزیں جو دل کو تباہ کرتی ہیں یعنی رذائل، وہ کون سے ہیں جن سے انسان کو بچنا ضروری ہے، تو تباہ کر دینے والی چیزیں رذائل۔ اور پھر بتایا گیا کہ تمام رذائل کی جڑ وہ اصل میں خواہشات نفس کی پیروی ہے، تو خواہشات نفس کو کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے اس کے طریقے بتائے گئے کہ موت کو کثرت سے انسان یاد کرے۔ پھر اسی طرح
طرح سے رضائل میں ایک شے زبان کی آفتیں ہیں، تو زبان کے استعمال کو کیسے قابو میں لایا جائے، لایانی باتوں کو کیسے چھوڑا جائے، فضول مباحثوں سے کیسے بچا جائے، اور اسی طرح سے دین کے معاملے میں جھگڑنے سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ پھر مجاہدے پر پھر گفتگو ہوئی اور بتایا گیا کہ جو مجاہدے صوفیہ اکرام کے ہاں چلے آتے ہیں وہ چار طرح کے ہیں، چار درجوں کے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ کھانے پینے میں کمی کرے، تقلیل طعام سے کام لے، تقلیل کلام سے کام لے، تقلیل تنام سے کام لے، یعنی بولنے میں کمی کرے، اسی طرح سے سونے میں کمی کرے، اور لوگوں سے ملنے جلنے، بیجا ملنے جلنے سے رک جائے، اور پھر اسی طرح سے جو کہیے کہ اشتباہ میں ڈالنے والی چیزیں ان سے بچے۔ پھر بتایا گیا کہ ہمارے زمانے میں جو اصل مجاہدہ ہے وہ کیا ہے کہ اتباع سنت کے راستے کو انسان اختیار کرے۔ پھر اصلاح کی طرف پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ انسان جب اپنا تزکیہ کرنا چاہے تو ہم نے دیکھا کہ پہلا قدم توبہ ہے۔ توبہ کی فضیلت پر اور اس کے درجات پر گفتگو ہوئی، تلافی مآفات کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اسے واضح کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، صبر کی قسمیں کیا ہیں اور مقام صبر کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر مقام صبر کے بیان کے بعد ایک اور فضیلت باطنی جسے مقام شکر کہتے ہیں اس کا بیان آیا، اور پھر شکر کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور شکر کی کیفیات کو اپنے اندر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا گیا۔ پھر مقام زہد پر تذکرہ ہوا کہ زہد کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں، اور زہد کیوں کر ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، حقیقت زہد کیا ہے، اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے لوگوں کو رہبانیت سے جا جوڑتے ہیں، ملا دیتے ہیں تصوف کو، تو اس کا بھی جواب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا مقام توحید، یہ جو اعتقادی معاملات ہیں ان میں کس طرح سے عملی سطح پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، توحید اعتقادی اور توحید عملی کے درجات کو واضح کیا گیا۔ توحید کے فوائد کس طرح سے ہمیں باطن کو بنانے میں حاصل ہو سکتے ہیں وہ دیکھے گئے۔ پھر مقام توکل پر بات ہوئی پچھلے 2 دنوں میں، اور توکل کی اقسام کا ذکر ہوا اور اس کے بارے میں جو غلط خیالات لوگوں میں عام ہیں اس کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے اور ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اس کتاب کا ایک خلاصہ سا تھا کہ جو باتیں الحمدللہ ہم نے بالدلائل تفصیل کے ساتھ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس کتاب کی تکمیل کے بعد اب یہ ارادہ ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ چھٹیوں کے، عید کی چھٹیوں کے گزر جانے کے بعد یہ جو فضائل اور رضائل اصولی مباحث ہمارے سامنے آ گئے اس کتاب میں، اب فضائل اخلاق اور رضائل اخلاق ان پر کچھ ذرا تفصیلی بات ہو جائے، ایک نشست علیحدہ انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کو ہم مشتہر کر دیں گے کہ کیا ترتیب رہے گی۔ اسی طرح سے فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں آن لائن ہی ان اسباق کو جاری کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کا اشتہار کر دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس میں کہ انہوں نے الاربعین فی الاربعین میں انہوں نے جس طرح سے اس مباحث کو بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی کتاب کا نام ہے الاربعین فی اصول الدین۔ اس میں سے جو اصلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفصیلی کتاب احیاء علوم الدین کا خلاصہ اختصار ہے جو خود انہوں نے ہی تیار کیا، اس میں ایک موضوع پر گفتگو ہے، انشاءاللہ وہاں سے کچھ اقتباس اور کچھ حصے وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان موضوعات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دیر ذکر کر لیجئے پھر انشاءاللہ نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. 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 اللہم صلی وسلم علی نبینا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. 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 اللہم صلی وسلم علی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. کچھ دیر آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنا نظر کرم ہمارے دلوں پر فرمائے اور ہماری دلوں کی دنیا جگمگا اٹھے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ جس سلسلے کی آخری نشست تھی تو اب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، تو کل سے نشستوں کا انعقاد نہیں ہوگا.
جزاکم اللہ خیرہ.